حکومت سے، وزارت صحت سے، محکمہ صحت سے بہت ساری اور ہیلتھ کیئر کمیشن سے بہت ساری شکایات رہتی ہیں عوام کو، اور ایک ہیلتھ کے ہی ایک بہت اہم حصے پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اب محبوب قادر شاہ صاحب موجود ہیں۔ محبوب صاحب، جو سوال میرا آپ سے بنیادی یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی لیجسلیشن موجود ہے، یہ جو کویکری کے حوالے سے خاص طور پر ریڈیولوجی کے شعبے میں جو لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں اور اس شعبے میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا سزا حکومت نے مختص کر رکھی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اسد صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور چینل 92 کا بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ویسے تو ڈاکٹر تنویر الحسن صاحب زبیری صاحب زیادہ بہتر دے سکتے، لیکن پھر بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو لیجسلیشن اس سبجیکٹ پہ موجود ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، جو کہ 2010 کے ایک ایکٹ سے جس کا وجود عمل میں لایا گیا تھا، تو اس کے ریگولیشنز ہیں دی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ریگولیشنز فار بیننگ کویکری ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز اینڈ فار ڈیلنگ ود کویکس۔ تو یہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں کویکری یا کویکس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ایک ریگولیشنز ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اسپیسیفکلی صرف الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے اگر کوئی پیس آف لیجسلیشن یا لا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کویکری کی اور چونکہ اسپیسیفک اس حوالے سے لا نہیں ہے، اس وجہ سے کیا یہ اگنور ہوا ہے؟ یعنی کویکری میں جب لوگوں جو ہے وہ عطائیوں کے خلاف ایک آپریشن ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹرز بن کے جو کام کر رہے ہیں ان کو شاید پکڑ لیا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک لا موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو اسپیئر کر دیا جاتا ہے، یہ کم ایکشن ہوتا ہے، کیا یہ وجہ ہے؟ آپ کے اس سوال سے تو بالکل اس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ جب کسی ایریا پہ یا خاص سبجیکٹ پہ اوپر اسپیشل لا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اوپر اس کی مانیٹرنگ اور اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی اس کا پور ہو جائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع کو، چونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک قانون کا طالب علم ہوں، اور آج کل بطور چیف انفارمیشن کمشنر میں پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوں، اس کی ریگولیٹری باڈی کا ہیڈ ہوں۔ تو میں اس موضوع کو جو ہماری ایک عمومی قومی سطح پہ لیک آف پروفیشنلزم اور ہر ایریا میں جو کہ ہمیں تھوڑا بہت نظر آتا ہے، ہماری ریگولیٹری باڈیز کا جو ایک پور فنکشننگ ہے یا ہمارے اندر پروفیشنلزم کی کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل کی کمی کہ ہم پوری ٹریننگ بھی نہیں دے پاتے، کیونکہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس مسئلے کی بہت زیادہ ایک وجہ یہ محسوس ہوگی کہ آپ اگر بہت زیادہ بائی دی بک چلیں گے، اسٹرکٹ انفورسمنٹ کریں گے، تو آپ سمجھیں کہ 70 to 80% پاپولیشن ڈائگنوسٹک سہولتوں سے محروم ہو جائے گی۔ تو ایک بڑا گیپ ہے ابھی، اس میں بھی گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل مختلف ہیں۔ تو میں ذرا اس طرف توجہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کم ہیں؟ ڈاکٹرز بھی کم ہیں، اور آپ کی یہ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اتنی کم ہیں کہ آپ اگر توقع رکھیں کہ ہر یونین کونسل یا ہر گاؤں میں 24 گھنٹے آپ کو ایک ایسا ہاسپٹل ملے جس میں ہر وقت ایک ٹیکنیشین الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ موجود، کہ اس کی سزا، کویکری کی سزا کیا ہے ہمارے قانون میں؟ کویکری کی سزا جو کہ ہمیں جو ریگولیشنز جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، بیننگ آف کویکری، اس میں 500,000 روپیز تک ہے۔ وہ ہر کیس کی اپنی نوعیت کے حساب سے، میں اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں، جو چیز واضح کرنا شروع میں ضروری تھا کہ کویکری کے بھی دو پارٹس ہیں۔ ایک جو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں پہ کویکری ہو رہی ہے کہ آیا وہ پراپرلی لائسنسڈ ہے، وہ اس کا تعلق پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہے کہ اس سائٹ کو، اس پلیس کو، اس کلینک کو باقاعدہ اس کی لائسنسنگ یا اپروول موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا پارٹ ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز سروس دے رہے ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے سو کالڈ، کہ آیا وہ باقاعدہ اپنی متعلقہ کونسل سے، اگر وہ نرس ہے تو نرسنگ کونسل سے، ڈاکٹر ہے تو PMDC سے، تو اسی طرح ہومیوپیتھس ان کی کونسل ہے، 4 کونسلز ہیں۔ تو دو ایریاز میں
ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ الٹرا ساؤنڈ جس کے اوپر ہمارا یہ موضوع ہے تو وہ تو پھر آ جائے گا. ویسے تو کوئی بھی MBBS ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کے لیے ویلڈلی لیگلی استعمال کر سکتا ہے, ناٹ فار کمرشل پرپز ڈاکٹر جو ہے. لیکن جب آپ اس کو کمرشل پرپز کے لیے کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ٹیکنیشین موجود ہو. تو اس میں ایک بڑی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ اس چیز کا تعین کیسے کریں گے. میں ایک دو چیزیں اور ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. انڈیا میں اس کے اوپر لیجسلیشن ہو چکی ہے. پاکستان میں اور انڈیا کے ہمارے, میں نے جب اس پہ یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا کچھ دوستوں سے بات کی تو ریسرچ کی تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ انڈیا کے مقابلے میں ہمارے جو سماجی صورتحال ہے اس سے بہت بہتر ہے. جو بچیوں کو جو وہاں پہ جس طرح پری میچور مس کیریج وہاں پہ رواج ہے, پاکستان میں انلیس بچہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ ہے. لیکن ادروائز مجھے جتنے بھی ڈاکٹر سے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ خواتین خامد کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ نہیں میں اپنی اس کو اسقاط حمل نہیں کراؤں گی. اور یہ بڑی مجھے ایک اچھی چیز لگی کہ پاکستان میں اس کی گریوٹی وہ والی نہیں ہے جو انڈیا میں ہے. لیکن پھر بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جس کا یہ عمومی سارا رول ہے کہ وہ نہ صرف گورنمنٹ کو گائیڈ کرے, لیجسلیشن کے لیے تجاویز دے, اور پبلک اویئرنیس سب سے بڑی چیز ہے جس پہ ہیلتھ کیئر کمیشن بالکل خاموش ہے. میں نے آج آنے سے پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ویب سائٹ کو بھی چیک کرنے کی کوشش کی. اس پہ لسٹ موجود ہے کہ ان کو ہم نے سیل کیا, کچھ موجود ہیں چند 100 کلینکس ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر انہیں اپنے ڈیسیژنز لگانے چاہیے. میں بطور چیف انفارمیشن کمشنر میرے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن کی بہت سی اپلیکیشن آئیں تو ہم جب ان کی کیونکہ دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بھی اور اس اپنے ریگولیشنز کے اینڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں, میں ٹائم ذرا زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہتا, کہ ہیلتھ کیئر کمیشن ڈسیمینیشن آف انفارمیشن کا پابند ہے کہ وہ کویکری اور کویکس کی تمام انفارمیشن کہ اگر انہوں نے کوئی سیلنگ کی ہے اپنے آرڈرز کی کاپیز, تاکہ جس سے ایک پبلک اویئرنیس ہو. ہمارے ہاں ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پبلک اویئرنیس نہیں ہے. تو باقی بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر فیاض صاحب نے بھی کہ ایک طرف اتنی یونیورسٹیاں ایک قسم کی کہنا چاہیے فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف ہمارا جو انفراسٹرکچر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اتنا موجود نہیں ہے, اور پاپولیشن ایکسپلوژن جتنا ہے, جو اس کا سائز ہے ہمارے ایشوز کا, وہ بھی ہم کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک سے, ترقی یافتہ ممالک سے, یورپ سے, آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ وہاں پر کون سی پریکٹسز ہو رہی ہیں اور وہاں پر یہ جو ریڈیولوجی کا شعبہ ہے یا اس کی پریکٹس ہے وہ کس ایڈوانس سطح پر چلی گئی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں وہ نہیں ہو رہا؟ اچھا, بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں دیکھیں الٹرا ساؤنڈ تو ڈیفینیٹلی دنیا کے ہر کارنر میں ہے. امریکہ میں, یورپ میں, سنگاپور میں, یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں, ان کے ایگزامپلز ہیں. اب وہ وہاں پہ پراپر گائیڈ لائنز ہیں. وہاں پہ کوئی بھی نان ڈاکٹر کوئی بھی رپورٹ نہیں کر سکتا, ناٹ پاسبل. اس کی رجسٹریشن یا اینی تھنگ لائسنسنگ فوری کینسل ہو جائے گی. وہاں ایک پراپر گائیڈ لائنز ہیں کہ ریڈیولوجسٹ یہ کریں گے. ہمارے یہاں تو کر سکتا ہے نا, کیونکہ رجسٹریشن کینسل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے. خطرہ کوئی نہیں ہے, رجسٹریشن ہے نہیں. اچھا, اس میں باہر تو ایک پراپر گائیڈ لائنس ہیں. ہمارے ایشوز ہیں ابھی تک پراپر گائیڈ لائنس نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, مینی ادر ایشوز. جو یونیورسٹیز کی آپ نے بات کی تھی, یونیورسٹیز کو پرمیشن ہے کہ وہ ٹیکنیشینز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں, ٹیکنیشینز اینڈ ٹیکنالوجسٹ. وہ ٹیکنالوجسٹ کو بالکل پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایز اے ریڈیولوجسٹ اب کام کر سکتے ہیں. ٹیکنیشینز کا کام مشینز کو رن کرنا ہے, ان کے بہت ساری اور جاب ڈسکرپشنز ہیں. ایشو از کہ یونیورسٹی بھی میل پریکٹس کرتی ہیں. یونیورسٹیز ان کو خواب دکھاتی ہیں کہ یو آر ڈاکٹر, یو آر ریڈیولوجسٹ, آپ ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ 4 سال کی 5 سال کی ٹریننگ لیں گے اور آپ کا یہ جاب, آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز بھی, بزنس اپرچونٹیز. اب یونیورسٹیز کو پراپر چیک نہیں ہے, ان کو پراپر وہ گائیڈ لائنز اسٹوڈنٹس کو نہیں دی جاتی. اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ یو آر ریڈیولوجسٹ, ایکچولی وہ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, آئی ایم ریپیٹنگ دیٹ سینٹینس, کہ جو پروڈکشن ہے
سونالوجسٹ کی، الٹرا ساؤنڈ کرنے والے کو سونالوجسٹ کہتے ہیں، وہ پروڈکشن جعلی ہو رہی ہے ڈفرینٹ سینٹرز میں، بہت زیادہ سینٹرز نہیں ہیں، آئی تھنک ناٹ مور دین 4-5 سینٹرز ان لاہور، کہ وہ ہر ایک کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کا کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے، اور ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ پوری دنیا میں MBBS ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اگر آپ ریڈیالوجسٹ نہیں بھی ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، یورولوجسٹ ہیں، نیفرولوجسٹ ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں ادر دین ریڈیالوجسٹ، مگر وہ رپورٹ جنریٹ نہیں کر سکتے، رپورٹ ٹوٹل انلیگل ہے پاکستانی لاز کے لحاظ سے ایوری ویئر ان دا ورلڈ۔ جو مین ایشو یہ ہے کہ یہ عطائی ریڈیالوجسٹ اینڈ عطائی سونالوجسٹ جو ہیں وہ پراپر ایکٹ کرتے ہیں ایز اے ریڈیالوجسٹ اور رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایوری تھنگ از جعلی، وہ انلیگل ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس کے کچھ مزید پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔